کہا جاتا ہے کہ وقت سب کچھ مٹا دیتا ہے، مگر مصر کے یہ عظیم اہرام آج بھی ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے تھے۔ یہ صرف پتھروں کی عمارتیں نہیں، بلکہ ایک ایسا معمہ ہے جس نے پوری دنیا کو آج تک حیران کر رکھا ہے۔ قدیم مصری تہذیب کے یہ اہرام دراصل فرعون بادشاہوں کے مقبرے تھے۔ مصر کے لوگ یقین رکھتے تھے کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور بادشاہ اپنی اگلی زندگی میں ویسے ہی راج کرے گا جیسے اس دنیا میں کیا۔ اسی لیے وہ اپنے بادشاہوں کی لاشوں کو ممی بنا کر محفوظ رکھتے تھے اور ان کے ساتھ سونا، زیورات، ہتھیار، کپڑے، یہاں تک کہ خادموں اور جانوروں کو بھی دفن کر دیتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ بادشاہ جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ یقین آج کے دور میں شاید عجیب لگے، مگر اسی سوچ نے انسان کو تاریخ کی سب سے حیرت انگیز عمارتیں بنانے پر مجبور کیا۔ قاہرہ کے قریب غزہ کے میدان میں 3 عظیم اہرام موجود ہیں۔ یہ اہرام خوفو، خفرا اور منقرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا خوفو کا اہرام ہے، جو تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خوفو کے وزیر ہیمون نے اس کا نقشہ تیار کیا اور اسے مکمل ہونے میں 20 سال لگے۔ جب یہ مکمل ہوا تو اس کی اونچائی 146 میٹر تھی، یعنی ایک جدید 40 منزلہ عمارت کے برابر۔ لیکن وقت کے ساتھ زلزلوں اور تباہی نے اس کے اوپر کے سفید چونے کے پتھر گرا دیے۔ آج اس کی اونچائی تقریباً 138 میٹر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے وہ سفید پتھر بعد میں سلطان ناصر الدین حسن نے قاہرہ میں مسجد بنانے کے لیے استعمال کیے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں 1 لاکھ سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا۔ ہر روز سینکڑوں ٹن پتھر لگایا جاتا تھا۔ ہر پتھر کا وزن 25 سے 80 ٹن تک تھا، اور یہ پتھر سینکڑوں کلومیٹر دور سے لائے گئے تھے۔ اب ذرا سوچو، جب نہ کرینیں تھیں، نہ ٹرک، نہ جدید مشینیں، تو آخر اتنے وزنی پتھر سینکڑوں فٹ اونچائی تک کیسے پہنچائے گئے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑے معماروں اور سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ کئی سالوں تک محققین نے اس پر تحقیق کی۔ سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کیے۔ کچھ نے کہا کہ یہ پتھر لکڑی کے رولرز پر رکھ کر کھینچے گئے۔ کچھ نے کہا کہ مزدور پتھروں کو ریمپ کے ذریعے اوپر لے جاتے تھے۔ لیکن جب ان ریمپس کا حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ اگر اتنے بڑے پتھر اس طریقے سے لے جائے جاتے تو ریمپ کی لمبائی کئی کلومیٹر ہونی پڑتی، جس کی تعمیر خود ایک اور اہرام کے برابر محنت مانگتی۔ پھر ایک مصری دیوار پر بنی قدیم تصویر نے سب کچھ بدل دیا۔ اس میں ایک مزدور کو ریت پر پانی چھڑکتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ باقی مزدور ایک بھاری پتھر کو سلیج یعنی لکڑی کے تختے پر کھینچ رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے جب یہ تجربہ کیا تو حیران رہ گئے۔ پانی چھڑکنے سے ریت سخت ہو جاتی ہے اور رگڑ کم ہو جاتی ہے۔ یوں بھاری پتھر کھینچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سادہ مگر ذہین بھرا راز تھا جس نے شاید اہرام کی تعمیر کو ممکن بنایا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے، کیا صرف انسانی طاقت سے اتنا بڑا کارنامہ ممکن ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت، کوئی غیر زمینی علم کار فرما تھا؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اہرام کی ساخت میں حیران کن سائنسی اصول پوشیدہ ہیں۔ مثلاً اہرام کا رخ بالکل شمال کی طرف ہے، اتنی درستگی کے ساتھ کہ جدید آلات سے بھی اتنی درست سمت متعین کرنا مشکل ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اہرام کی ترتیب اوریون بیلٹ کے 3 ستاروں سے بالکل میل کھاتی ہے۔ یہ درستگی اتفاق نہیں لگتی۔ کیا واقعی قدیم مصریوں کو علم فلکیات کا اتنا گہرا علم کا، یا کسی نے انہیں یہ علم دیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک دلچسپ نظریہ شروع ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے اینشنٹ ایلین تھیوری۔ اس نظریے کے مطابق ہزاروں سال پہلے زمین پر کچھ غیر زمینی مخلوقات آئیں۔ انہوں نے انسانوں کو تعمیر، توانائی اور علم فلکیات سکھایا، اور ان کے ذریعے اہرام میں مصر جیسے عجائب بنائے گئے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ فرعون دراصل انہی مخلوقات سے متاثر تھا، اور اہرام ان کی طاقت کی علامت کے طور پر تعمیر کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں جیسے میکسیکو، پیرو اور چین میں بھی اسی طرز کے اہرام پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے، یا پھر کوئی ایسا علم تھا جو دنیا کے مختلف حصوں میں ایک ہی وقت میں پہنچا؟ یہ سوال آج بھی سائنس کے لیے ایک چیلنج ہے۔
मजीद तहकीक से ये भी पता चला कि अहराम की ऊंचाई और इसके तूलो अर्ज का तनासुब रियाजियाती उसूलों से हैरानकुन तौर पर मेल खाता है। मसलन खुफू के अहराम की बुनियाद और ऊंचाई का तनासुब पाए, यानी 3.14 के करीब है। ये उस वक्त मुमकिन नहीं लगता जब इंसान के पास कैलकुलेटर या जदीद पैमाइश के आलात नहीं थे। साइंसदानों ने यह भी बताया कि अहराम में मिस्र के अंदर मकनातीसी लहरें पाई गई हैं और इनके अंदरूनी हिस्से में एनर्जी का एक मखसूस बहाव मौजूद है। ये बात कई माहिरीन को इस ख्याल की तरफ ले जाती है कि शायद अहराम सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि एनर्जी के मराकज़ थे, जहां से ज़मीन की मकनातीसी ताकत को इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी तरफ मजहबी और तारीखी मुहक्किकीन का कहना है कि ये सब इंसानी मेहनत, इल्म और अकीदत का नतीजा है। उनके मुताबिक कदीम मिस्री इंजीनियर, मेमार और रियाजीदान अपनी जगह बेमिसाल थे और उनके पास अपने वक्त के लिहाज से इंतहाई जदीद इल्म था। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई यकीनी तौर पर नहीं कह सका। हजारों साल गुजरने के बावजूद अहराम मिस्र अब भी खामोश है। वक्त गुजरता जा रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अहराम आज भी वही हैं, पुरस्रार, खामोश और नाकाबिल यकीन। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये अहराम मिस्र वाकई इंसानों के हाथों बने या इनके पीछे किसी गैर ज़मीनी ताकत का हाथ था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल दी हिडन इन्फो को सब्सक्राइब करें।